لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون صدق اللہ العظیم۔ بیٹا آپ کا یہ سبق آج کا آیت نمبر 5 سے لے کر 10 تک کا ہے، اور ان آیات کے اندر غزوہ بدر کو بیان کیا گیا ہے۔ اس آیات کما اخرجہ کا جیسا کہ نکالا آپ کو رب کا آپ کے رب نے من بیتے کا آپ کے گھر سے بالحق حق کے ساتھ۔ اس آیت کے اندر اس پر MCQs بھی بن سکتا ہے کہ یہ آیت آ جائے کہ کما اخرجہ کا رب کا من بیتی کا بالحق، کہ اس آیت میں کس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، نیچے آپشن میں MCQs کے اندر دیا جا سکتا ہے کہ صلح حدیبیہ، میثاق مدینہ، غزوہ بدر، ہجرت، جو بھی ہوگا تو آپ اس کا جواب MCQs کے اندر لکھ سکتے ہیں کہ اس واقعے کے اندر غزوہ بدر کی طرف اشارہ ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، آپ کو پتہ ہے کہ آج کل SLO سسٹم جاری ہے۔ آج کل وہ بنے بنائے سوال نہیں دیتے، بلکہ آج کل وہ یعنی سوال بنا کر اور کنسیپچول قسم کے کوسچن دیتے ہیں، جس میں ہیر پھیر ہوتی ہے اور آپ کو سمجھنا ہوتا ہے کہ سوال کیا کہتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جو آیات آپ کے ایکسرسائز میں دیے گئے ہیں انہی کے اندر سے آپ سے سوال آئیں اور آپ وہ سوال لکھیں، بلکہ آیات کے اندر کسی بھی آیت کا وہ ترجمہ بھی دے سکتے ہیں اور کسی بھی آیت سے سوال بنا کر بھی دے سکتے ہیں۔ بہرحال اس آیت کے اندر غزوہ بدر کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کما جیسا کہ اخرجہ کا نکالا آپ کو رب کا آپ کے رب نے من بیتے کا آپ کے گھر سے بالحق حق کے لیے وَإِنَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور بے شک مومنوں کی ایک جماعت اس بات کو ناپسند کر رہی تھی، کیونکہ بیٹا مسلمان اس وقت کمزوری کی حالت کے اندر تھے، تعداد میں بھی تھوڑے تھے، جنگ کی تیاری بھی نہیں تھی، تو اس لیے وہ اسے نکلنے کو یعنی ان کی طبیعت کے اوپر ناگواری آ رہی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یجادلونک فی الحق، وہ آپ سے جھگڑا کرتے تھے حق کے بارے میں، بعد ما تبین، اس کے بعد کہ واضح ہو چکا ان پر، کانما یعنی جب حق واضح ہو گیا ہے اس کے باوجود ان پر ناگواری نہیں ہونی چاہیے تھی۔ فرمایا اور یہ ناگواری کیوں تھی، اس کی وجہ کیا تھی؟ کانما یساقون الی الموت، گویا کہ وہ موت کی طرف چلائے جا رہے ہیں۔ ناگواری اس وجہ سے تھی کہ مسلمانوں کی تعداد بڑی تھوڑی تھی، کفار کی تعداد زیادہ تھی، ان کے پاس تیر بھی زیادہ تھے، مسلمانوں کے پاس تیر بھی کم تھے، ان کے پاس تلواریں بھی زیادہ تھی اور مسلمانوں کے پاس تلواریں بھی کم تھی، ان کے پاس اونٹ بھی زیادہ، ان کے پاس اونٹ بھی کم، یعنی گویا کہ ان کے پاس سواریاں زیادہ تھیں اور مسلمانوں کے پاس سواریاں کم تھیں، تو گویا کہ اپنے آپ کو موت کے منہ کے اندر دینے والی بات تھی۔ ناگواری سر کسے کہتے ہیں؟ ناگواری سر، ناگواری ناپسند کرنا، جی کسی چیز کو ناپسند کرنا، لکارہون ناپسند کرنا۔ کانما یساقون، گویا کہ وہ چلائے جا رہے ہیں الی الموت، موت کی طرف، وہم ینظرون، اور وہ اس کو دیکھ رہے ہیں، گویا کہ موت ان کے سامنے ہے اور وہ موت کی طرف جا رہے ہیں۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، اور جب وعدہ کیا تھا اللہ نے کہ دو جماعتوں میں سے ایک دوں گا، اَنَّهَا لَكُمْ، وہ تمہارے لیے ہے، کہ دو جماعتیں ہیں۔ دیکھیں بیٹا، ایک آپ کا سوال پڑا ہوا ہے دو گروہوں سے کیا مراد ہے، وہ سیدھا سیدھا سوال ہے، آپ نے اس کو یاد کیا اور آپ نے اس کا رٹا لگا لیا، لیکن سوال یہ وہی ہوگا، لیکن اس آیت سے بھی یہ سوال بن سکتا ہے۔
وہ کیا ہے کہ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، کہ اس آیت کا ترجمہ کریں اور اس آیت کے اندر کن دو جماعتوں کا ذکر ہے. تو وہ دو جماعتیں کون سی تھی؟ ایک ابو جہل کا لشکر تھا اور دوسرا ابو سفیان کا قافلہ تھا. سوال وہی ہے لیکن اس نے وہ دو گروہوں کی بجائے یہ آیت دے دی. تو اس لیے آپ کو سمجھنا ہے کہ سوال کیا کہتا ہے اور اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے. تو وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، جب وعدہ کیا اللہ نے تمہارے ساتھ، اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، کہ دو جماعتیں ہیں ان میں سے ایک آپ کی ہے، یعنی ایک پر آپ کو فتح ملے گی. أَنَّهَا لَكُمْ، بے شک وہ تمہارے لیے. وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ، اور تم پسند کرتے تھے کہ تمہارے لیے وہ جماعت ہو جس میں مشقت نہیں ہے. مسلمان یا تم لوگ، اللہ تعالیٰ مومنوں کو فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم تو اس جماعت کو پسند کر رہے تھے جس جماعت میں مشقت نہ ہو، یعنی بجائے ابو جہل کے لشکر کے سامنا کرنے کے آپ یہ چاہتے تھے کہ آپ کا سامنا کس سے ہو؟ ابو سفیان کے قافلے سے ہو. اس میں تعداد بھی زیادہ تھی اور مال بھی زیادہ تھا، لیکن بندوں کی چاہت پوری نہیں ہوتی. چاہت کس کی پوری ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پوری ہوتی ہے. تو وَيُرِيدُ اللَّهُ، لیکن اللہ کا ایک ارادہ تھا، کیونکہ اگر مسلمانوں کو وہ قافلہ مل جاتا ابو سفیان والا جس کے لیے مسلمان نکلے تھے، تو کیا ہوتا کہ مسلمان اس کو آسانی سے لوٹ بھی لیتے، مال بھی آ جاتا، لیکن تاریخ میں لکھا جاتا کہ مسلمان کافروں کے لٹیرے ہیں. اس لیے اللہ کی اس کے اندر حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس قافلے کو تو بچوا کر مکہ پہنچوا دیا اور ان کے بڑے لشکر کو مسلمانوں کے سامنے کر دیا، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ حق جو ہے وہ اسلام ہے یا پرانا ان کا جاہلانہ مذہب ہے. حق کو حق ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 313 کا مقابلہ 1000 سے کروایا. ٹھیک ہے جی. اور پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی. وَيُرِيدُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے اَن يُحِقَّ الْحَقَّ، کہ حق حق ہو جائے، بے کلماتی، اس کے کلمات کے ساتھ، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کاٹ جائے، کاٹ دے اللہ. وَيَقْطَعَ، اور کاٹ دے، دابر کہتے ہیں جڑ کو، اور الکافرین کفر کی، تاکہ اللہ تعالیٰ کافروں کی جڑ کاٹ دے. یا اگر مقابلہ مسلمانوں کا قافلے سے ہوتا تو کفر کی جڑ نہ کٹتی. 70 جو ان کے سردار مارے گئے تھے، جس میں ابو جہل بھی تھا، جس میں عتبہ بھی تھا اور جس میں شیبہ بھی تھا، ٹھیک ہے جی، اور 70 ان کے قیدی ہو گئے. تو یوں سمجھ لیں کہ مکہ کا کفر مسلمانوں کی مٹھی میں آ گیا. اکثر سردار ان کے مارے گئے اور اکثر پکڑے گئے. اور پھر جب کوئی بندہ جنگی قیدی بن جاتا ہے نا، تو جنگی قیدی کے سامنے موت نظر آتی ہے. تو یوں نفسیاتی طور پر بھی ان پہ بڑا اثر ہوا کہ وہ اس جذبے کے ساتھ شاید مسلمانوں کے مقابلے میں آنے کے لیے تیار نہیں تھے اور مسلمانوں کا رعب ان پہ چھا گیا. وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، یہ اللہ نے اس لیے کیا تھا کہ ابو جہل کے لشکر سے سامنا کرایا تاکہ حق حق ہو جائے اور باطل باطل ہو جائے اور کفر کی جڑ کٹ جائے. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ حق حق ہو جائے اور باطل باطل ہو جائے اگرچہ مجرم لوگ اس کو ناپسند کریں. اور یہ رات بدر کی ایسی نہیں تھی بیٹا. اس رات کے اندر استغیثون ربکم، صحابہ بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساری رات دعا مانگتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایت کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہاتھ اٹھاتے تھے اور اٹھاتے اٹھاتے اتنا بلندی پر لے جاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک سے چادر گر جاتی تھی. حضرت ابوبکر صدیق اس چادر کو اٹھاتے اور آپ کے شان مبارک پر پھر رکھ دیتے اور تسلی دیتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یار یہ تو دیکھنے میں آیا ہے کہ نبی تسلیاں دیتے ہیں اپنے ایمان والوں کو. جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آگے سمندر آ گیا، پیچھے فرعون کی فوجیں آ گئیں اور انہوں نے کہا کہ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، کہ اے موسیٰ آپ نے تو ہمیں مروا ڈالا، ہم تو پکڑے گئے ہیں.
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں، میرا رب جو ہے ان ربی معیا سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ عنقریب راستہ بنائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے راستہ بنا دیا، ٹھیک ہے جی۔ لیکن وہاں نبی تسلی دے رہا ہے، یہاں امتی نبی کے ساتھ بیٹھ کر تسلی دے رہا ہے۔ یعنی صحابہ کا ایمان کا آپ اندازہ کریں کہ وہ ان کو یہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور فتح دے گا۔ استغیثون ربکم، جب تم اللہ سے فریاد کرتے تھے، اپنے رب سے فریاد کرتے تھے، فاستجاب لکم، بس قبول کر لیا اس نے تمہارے لیے، اور ساتھ اعلان بھی کر دیا فکر نہ کرو، تم ہزاروں، فرشتے بھی ہزار آ رہے ہیں، انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، کہ بے شک میں تمہاری مدد کر رہا ہوں 1000 فرشتوں کے ساتھ، مردفین لگاتار آنے والے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم، اور نہیں بنایا اس کو اللہ نے مگر خوشخبری اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ ومن نصر، اور نہیں ہے مدد الا من عند اللہ، مگر اللہ کے ہاں سے، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ تو بھائی اس واقعے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں چیزیں سمجھائی ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ کبھی قلت اور کثرت پہ نہیں جانا، کبھی اسلحے کے ساتھ، مسلمانوں نے جب بھی جنگ کی ہے اسلحہ کے لحاظ سے کمزور، تعداد کے لحاظ سے کمزور، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر بھی فتح عطا فرمائی۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، باقی